آله وأصحابه الأتقياء الأسفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے کتاب اللہ کا حصہ تلاوت کیا گیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. تقریر کے دوران، خطبے کے دوران، تحریر کے دوران جب بھی رحمت للعالمین کا نام آئے، آقا حضور رحمت عالم محمد، تو تمام حضرات پر یہ واجب ہے کہ وہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ، حضور کا نام سن کر چپ نہیں بیٹھنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. صلی اللہ. کائنات کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے. حضور نے فرمایا رغم انف رجل، اللہ کرے اس کا ناک مٹی میں ملے، اللہ کرے اسے موت آ جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ ہونٹوں کو سیٹ کے بیٹھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے. اس لیے کہ میں وہ مقدس ہستی ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں وہ مقدس ہستی ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر آئے، لیکن اللہ نے کسی پیغمبر کے لیے سرود و سلام کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب مولائے کل فخر رسول ہادی سبل، انبیاء کے افسر سب سے بالا تر بالا قدر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کا نمبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان آتا ہے تاکید کے لیے. اللہ فرماتے تاکید کے ساتھ ان اللہ کی ذات خود بھی وملائکتہ اور اللہ کے ملائکہ بھی پہلے آسمان پر رہنے والے، دوسرے آسمان پر رہنے والے، تیسرے آسمان پر رہنے والے، چوتھے پانچویں چھٹے آسمان پر رہنے والے ملائکہ، فرشتے جنت میں رہنے والے، عرش میں رہنے والے، لوح میں رہنے والے، قلم میں رہنے والے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ سارے کے سارے فرشتے، زمین پہ رہنے والے فرشتے، رکوع کرنے والے فرشتے، سجود کرنے والے فرشتے، تسبیح پڑھنے والے. اللہ فرماتے ہیں میرے جتنے فرشتے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یصلون علی النبی، وہ سلام پڑھتے ہیں کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کام میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ کے سلام پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام کیسے پڑھا کریں، درود کیسے پڑھا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا صلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ فرماتے یا رسول اللہ نے تو کہا کہ محمد پہ سلام پڑھو، محمد پہ درود پڑھو. آپ کو فرماتے کما صلیت علی ابراہیم، آپ نے تو ابراہیم پہ بھی پڑھ دیا. میرے آقا نے فرمایا میں ابراہیم پہ کیوں نہ پڑھوں؟ ابراہیم وہ شخصیت ہے جس نے کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر محمد مصطفیٰ کے آنے کی دعا کی. میں اسے یاد کیوں نہ کروں جس نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا، چھوٹے بچے نے گاڑا دیا میں نے تیرا گھر بنا دیا، اے اللہ اس کو قبول فرما، اور اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اے اللہ ایک رسول بھی بھیج دے جو اس گھر کو قیامت تک آباد کرے. تو آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا نے دعا کی میرے آنے کی، اب قیامت تک میری امت کے سارے لوگ میرے دادا پہ درود پڑھتے رہیں گے. یہ احسان ہے، اس کا بدلہ ہے. آج لوگ ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہم اس احسان کے بدلے میں انہیں یاد نہیں کرتے. والدین کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم نے اللہ نے پیدا کیا ہمیں ان سے. ہم نے کبھی والدین کے احسان کو یاد کیا؟ بھائیوں، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر کتنا احسان ہوتا ہے، ہم نے کبھی یاد کیا؟ نہیں کیا. علماء کا کتنا احسان ہوتا ہے، آذان دیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، سارے کام کرواتے ہیں. کبھی احسان یاد کیا؟ جب سے ہم نے احسان فراموشی شروع کر دی ہے ہماری تباہی کے دن آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں احسان فراموش نہیں، دادا نے ایک دن دعا کی ہے، میں قیامت تک پوری امت سے کہتا ہوں میرے دادا کے لیے دعا کرتے رہا کرو. تو جب بھی حضور کا نام آئے سب کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمایا اپنے پیغمبر کو ایک نمونہ بنا کر، ایک نمونہ بنا کر کہ ہم نے یہ نمونہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب قیامت تک آپ کی ساری زندگی اس کے مطابق ہوگی. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، سونا، نکاح، شادی، ساری زندگی کے معاملات تم نے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر کرنے ہیں. اور اسے اسلام کہتا ہے یہ سنت محمد الرسول اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت محمد الرسول اللہ. اب لوگ کہتے ہیں جی فرض تو نہیں نا، سنت ہے نا. فرض تو نہیں، سنت ہے. قرآن میں تو اللہ نے نہیں کہا نا. حالانکہ
سنت کا حکم اللہ نے قرآن میں ایسے انداز میں دیا ہے، ایسے انداز میں دیا ہے، اب وہ انداز میں آپ کو سناتا ہوں کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ لوگ سنت کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی حضور کی سنت ہے نا، فرض تو نہیں۔ حضور کی سنت ہے فرض تو اگر ہمارے پردھان بھائیوں سے کہو یہ کام کیوں نہیں کرتے، جب سنت تک کرنا فرض کو نہیں، نہ قرآن سے خلیص تک کرے سنت پہ۔ یہ سنت کوئی ہلکی چیز ہے؟ سنت کا ثبوت قرآن سے دیکھو۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اسے کہتے ہیں سنت۔ اللہ کریم نے کیا کہا؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اور قیامت تک آنے والے انسانوں، ما آتاکم الرسول، میرا رسول تمہیں جو چیز دے دے، فخذوہ، اسے تم پکڑ لیا کرو۔ جو طریقہ تمہیں سکھائے میرا پیغمبر، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، ماں کو سنبھالنے کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، ساری زندگی میں جو طریقہ تمہیں میرا محبوب دے، فخذوہ، اسے تم پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی تمہیں جس بات سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور میرے نبی کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے نبی کے بارے میں اللہ سے۔ آج ہم نبی کے طریقے کو کچھ نہیں سمجھتے، صحابہ کو پتا تھا نبی کے طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چونکہ حضور سے محبت تھی نا، تو حضور کے طریقوں سے محبت تھی۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے چہرے سے محبت، اس کے ہاتھوں سے محبت، اس کی آنکھوں سے محبت، اس کے بالوں سے محبت، کی دنیا کی محبت آپ دیکھتے ہیں، اس کی باتوں سے محبت، اس کے چلنے پھرنے سے محبت، محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محب کہتا ہے میرا محبوب کچھ کہے اور میں جلدی سے وہ کام پورا کر دوں تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے محبوب کے ساتھ تعلق۔ تو حضور پوری کائنات سے محبوب ہے۔ اب صحابہ کا تعلق حضور کے ساتھ یہ تھا کہ بس میرے آقا کہیں اور ہم پورا کریں، لیکن ہمارا تعلق حضور کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت کریں، آپ ہمارے رسول ہیں، کان پہ ہاتھ رکھ کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بڑے عاشق ہیں، زبانی طور پہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں حضور کے عشق کا، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے تو سامنے کچھ بھی نظر صحابہ کرام سے نہیں تھے۔ اب دیکھو میں ایک صحابی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس کو حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بلال ابن رباح، کالا حبشہ کا رہنے والا غلام ہے۔ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور جب مکہ میں آئے خریدے گئے، مسلمان ہو گئے۔ کافروں نے کہا ایک بات ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا ہے، بس اس کے دین کو چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ بلال بن رباح کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور سینے پہ 2 من کا پتھر پڑا ہوا ہے، گلی میں کھڑے ہیں۔ کافر کہتے چھوڑتے حضور کو کہ نہیں؟ فرماتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، دستگیر ہے، موت و حیات کا مالک ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مارنے لگے، مارا، کھینچا، ریت سے کھینچا اور کھینچا، مارا، مارتے مارتے بلال فرماتے میرا چمڑا ادھر گیا، انگارے جمع کیے، انگاروں کے بلال کو لٹا دیا، انگارے کی وجہ سے بلال کی چربی گل گئی، چمڑا گل گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضور کے دامن کو، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر جاؤ اور بلال سے کہہ دو کہ احد احد کے نعرے نہ لگائے، احد احد کے نعرے نہ لگائے، اسلام کو دل میں رکھے، چھپا کے رکھے، کیونکہ یہ تجھے مار ڈالیں گے۔ جب بلال کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو پتہ ہے بلال نے کیا کہا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب میں عیسائی تھا میں نے دنیا سے عیسائیت کو چھپایا نہیں تھا، جب میں مشرک تھا میں نے شرک کو دنیا سے چھپایا نہیں تھا، آج میں اسلام کے حق دین پہ آیا ہوں کو چھپا ڈالوں؟ میرے آقا سے جا کے کہہ دو، بلال کہتا ہے محبوب اے مولائے کل، بلال کے وجود پر جتنے بال ہیں اتنے بلال کے وجود کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ حق کی آواز آئے گی۔ یہ عشق ہے مصطفیٰ سے، یہ عشق ہے مصطفیٰ سے صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا کیا عشق ہے؟ ہمارا کوئی عشق نہیں ہے، صحابہ کا عشق ہے مصطفیٰ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورت ہے عورت خنثی عورت ہے، لیکن عشق مصطفیٰ اتنا پیارا ہے۔ 4 بیٹے گئے ہیں احد کے میدان میں، 4 جوان بیٹے اور یتیم تھے، ماں نے انہیں پالا۔ جب جانے لگے ماں ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ماں ان کی طرف دیکھتی ہے، چاروں کو لائن پہ کھڑا کیا خنثی نے، پوری عورت ہے، چاروں کو لائن پہ کھڑا کیا ہے خنثی نے، کھڑا کر کے پوچھتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر مشکل وقت آیا ہے اور میں تمہیں بھیجنے والی ہوں، میں تمہیں بھیجنے والی ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، تم کو میں نے پالا، لوگوں کے کام کر کے تم یتیم تھے، تمہیں پالا میں نے، لیکن تم مجھے اتنے پیارے نہیں ہو جتنا مجھے محمد الرسول اللہ کا دین پیارا ہے۔ جب تمہاری جان کی ضرورت پڑے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ لٹا دینا ہے، ذبح کروا دینا ہے، حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو ختم کروا دینا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تمہاری لاشیں میرے گھر میں آئیں تو تمہاری پیٹھ پہ زخم نہیں، سینے پہ زخم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، جب چاروں بیٹے پہنچے، چاروں بیٹے جب پہنچے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انہوں نے سہارا پکڑا دفاع کے لیے، چاروں شہید ہو گئے، اور یہ بوڑھی اپنے گھر میں مسلح لے کے بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ ابھی خبر آئے گی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک آدمی آیا اور بوڑھی عورت سے کہنے لگا، اماں تیرا بیٹا بڑا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے اسلام کے لیے۔ تو کہنے لگی، لا ابالی، مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کیف حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہو بخیر، وہ ٹھیک ہے، لیکن اماں دوسری خبر یہ کہ تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اسے 20 زخم لگے ہیں سینے پر۔ ماں کہتی ہے فلا ابالی وکیف حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا، اماں تیری تو بوڑھی عورت ہے، تیرا تیسرا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ کہتی ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا اماں تیرا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ فرماتی الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے میرے دودھ سے پلے ہوئے 4 بچوں کو قبول کر لیا اور میرے محبوب کو بچا لیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ سے عشق تھا، عورتوں کا، یہ مردوں کا، یہ آقا سے محبت تھی۔ چاروں بیٹے میرا دودھ پی کے حضور پہ شہید ہو گئے، حضور کے دین پہ قربان ہو گئے، فلا ابالی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہے۔ اور فرمانے لگی، یہ تو میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ مجھے 4000 بیٹے دیتا اور سب کی لاشیں ایک دن میرے سین میں آ جاتی تو میں کبھی آنسو کا قطرہ نہ بہاتی، کیونکہ میرا محبوب زندہ ہے۔ محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عشق تھا میرے آقا کے ساتھ، یہ محبت تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ہمیں ہر چیز کے ساتھ محبت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ ہر چیز کے ساتھ محبت ہے، لیکن لوگ کہتے نہیں جی ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، زبانی دعوے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو میری یہ بات سنا دینا، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات بتا دینا کہ کان کھول کے یہ بات سن لو کہ حضور سے محبت کا طریقہ کیا ہے۔ اصل میں ہم محبت تو کرتے ہیں حضور کے ساتھ، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ محبت کا طریقہ کیا ہے؟
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا ہاں وہ انسان اس وقت تک اسلام میں ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکونا کہ میں اس کے نزدیک محب بن جاؤں، اس کے نزدیک میں اس سے محبت والا بن جاؤں، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کوئی انسان اپنے باپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے قبیلے سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے، وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان میں کامل، ہم حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی بیٹے سے کرتے ہیں۔ بیٹا تو جو بات کہتا ہے وہ مانتے ہیں، حضور نے جو بات کہی وہ مانتے ہیں، باپ جو بات کہتا ہے وہ مانتے ہیں، حضور نے جو بات کہی وہ مانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں تمہارے باپ سے بڑھ کے تمہیں محبوب نہ بنوں، تمہاری اولاد سے بڑھ کے تمہیں محبوب نہ بنوں، تم ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کام کیا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے بیٹھا ہوا ہے بیٹا عبد الرحمان، کیا نام ہے؟ عبد الرحمان۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ عبد الرحمان بدر کے میدان میں ابو جہل کے ساتھ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حارس چوکیدار تھے۔ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن گھر میں باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمان کہتا ہے ابا بدر کے دن میں نے تیر کھینچا کسی آدمی کو مارنے کے لیے، تو جب میں نے تیر سامنے مارنے کے لیے اس آدمی کو دیکھا، وہ آدمی سامنے سے ہٹ گیا، آپ میرے سامنے آ گئے۔ وہ آدمی ہٹ گیا، آپ میرے سامنے آ گئے۔ آپ میرے باپ تھے، میرا جی نہ چاہا کہ میں تیر آپ پہ چلاؤں، میں نے تیر دوسرے آدمی پہ چلایا، آپ کو بچا لیا، آپ کو بچا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا عبد الرحمان تو ابو جہل کا ساتھی تھا اس لیے تو نے ایسا کیا، اور میں مصطفیٰ کا ساتھی تھا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو نے تو مجھے سامنے سے دیکھ کے بچا لیا، لیکن میں تیر دیکھ کر بدر کے میدان میں پھرتا رہا کہ مجھے عبد الرحمان نظر آئے تاکہ میرا پہلا تیر عبد الرحمان کے سینے پہ لگے، کیونکہ تو میرے نبی کا دشمن تھا، تو میرے نبی کا، تو نے تو مجھے دیکھ کے بچا لیا اور میں تجھے دیکھتا رہا، اس لیے کہ تو میرا بیٹا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک تو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو۔ جب ابو بکر صدیق کی یہ بات سنی تو خدا کے قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور میرے محبوب صحابہ کے جماعت کی طرح دوسری جماعت دنیا میں کبھی نہیں آئے گی، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں کے دشمن، ولو کانوا آباءہم، اگر باپ رسول کا دشمن، اس کا دشمن، او ابناءہم، اگر بیٹا آئے وہ بھی دشمن، او اخوانہم، بھائی آ جائے وہ بھی دشمن، او عشیرتہم، قبیلے والے آ جائیں وہ بھی دشمن۔ اس لیے دوست وہ بنے گا جو مصطفیٰ کا بنے گا، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ باپ ہے تو باپ صحیح، بیٹا ہے تو بیٹا صحیح، بیٹا ہے تو بیٹا صحیح، بھائی صحیح، دوست نہیں بن سکتا۔ دوست وہ بنے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کی شان۔ آج ہم اپنی دوستیوں پہ حضور کی دوستی کو قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے اپنی دوستی نہیں رکھی، جو حضور کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو حضور کا خادم ہے وہ ہمارا خادم ہے۔ ہمیں حضور مقدم ہے پوری کائنات سے، یہ ایمان ہے۔ یہ آج ہمارے ایمان کے اندر رمق باقی ہے۔ آج ہمیں دنیا کی ہر چیز مقدم ہے۔ بیوی کوئی مطالبہ کر دیتے نا، مجال گئی رات کو اگر ہم مر رہے ہو نا وہ پورا کرتے۔ بادشاہوں کو پتا ہے بیویاں آج کل کہاں ملتی ہے، چلی گئی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ بیٹے مطالبہ کریں، کیا کریں بھائی، جوان بچے ہیں نا، آج کل آپ کو پتا ہے زمانہ ایسا آ گیا، بچے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ باپ کی بات ہو، بیچارہ بوڑھا ہے، ساری عمر مجھے پالا ہے، باپ کی بات نہ مانوں۔ ہم دنیا کے ہر انسان کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنا لیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، والدین کو عورتوں کو راضی کرنا چاہیے، لیکن رحمت للعالمین کی رضامندگی ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرو گے تو ایمان چلا جائے گا۔
ایمان یقین چلا جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے میدان میں پتہ کیا ہوگا؟ وہاں شفاعت کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں نہیں، بیٹے کے ہاتھ میں نہیں، بچے کے ہاتھ میں نہیں، کونسلر ناظم کے ہاتھ میں نہیں، صدر وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اس دن ماں کے پاس جاؤ گے، باپ کے پاس جاؤ گے، بھائی اور بیوی کے پاس جاؤ گے، پتہ کیا ہوگا؟ قیامت کا میدان ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی۔ انسان دوڑ کے جائے گا کس کے پاس؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کے پاس جائے گا، اے میرے بھائی ایک نیکی کم ہے اور میں دوزخ میں جا رہا ہوں، مجھے ایک نیکی دے۔ وہ کہے گا کون ہے تم؟ میں تیرا بھائی ہوں۔ وہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، ماں کے پاس جائے گا، ماں انکار کر دے گی میں تجھے نہیں پہچانتی۔ وہ ابھی باپ کے پاس جائے گا، بابا تو نے تو انگلی سے پکڑ کے مجھے بڑا کیا، اپنے موڈے پہ مجھے پھراتا رہا، بیٹا بیٹا کرتا رہا، مجھے آج ایک نیکی چاہیے۔ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ وصاحبتہ وبنی، بیوی کے پاس آئے گا، میں نے ساری عمر تیرے لیے حرام کمایا، تجھے مکان بنا کے دیے، زیور بنا کے دیے، آج تیرے پاس ایک نیکی کے لیے آیا ہوں۔ بیوی کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے؟ وصاحبتہ وبنی، بیٹی کے پاس بیٹے کے پاس جائے گا، میں تمہارا بابا ہوں، تمہارا فادر ہوں، باپ ہوں، ہم تو تمہیں نہیں پہچانتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہے، باپ نہیں پہچانتا، ماں نہیں پہچانتی، بیٹا نہیں پہچانتا، بیٹی نہیں، کوئی بھی پہچاننے والا۔ آدم کے پاس جاؤ گے، آدم شفاعت کرو، آدم کہے گا اللہم نفسی نفسی، میں نے تو خود دانا کھایا اور جنت سے نکل گیا، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ دوڑتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئیں گے، او موسیٰ اللہ سے بچا، شفاعت کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہم نفسی نفسی، میں نے تو تھپڑ مار کے آدمی مار دیا تھا، اللہ پوچھے گا تو نے قتل کیا تو میں کیا کروں گا؟ دوڑ کے آئیں گے ابراہیم کے پاس، اللہم نفسی، نبی نفسی نفسی، صحابہ نفسی نفسی، اولیاء نفسی نفسی، باپ نفسی، ماں نفسی، بیٹا نفسی، بیٹی نفسی، بیوی نفسی، کوئی نہیں، کوئی بھی میدان میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک در ہے ابھی باقی، کون سا؟ مولائے کل، فخر رسل، ہادی سبل، انبیاء کا افسر، سب سے بالا تر، بالا قدر، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، اس کے پاس پوری دنیا جائے گی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ حساب کتاب کرے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں، آپ ہماری شفاعت کریں، ہم جنت میں جائیں۔ اے رسول اللہ کے رسول آپ آئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ساری دنیا پہ نظر ڈالوں گا، سارے دروں سے ٹھکرائے ہوئے انسان، ماں سے ٹھکرایا ہوا، بیٹی سے، بیوی سے، اولاد سے ٹھکرایا ہوا، آخر کون سے در پہ پہنچے؟ مصطفیٰ کے در پہ۔ جب مصطفیٰ کے در پہ جاؤ گے تو فقام رسول اللہ، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جا کے خدا عرش پہ بیٹھا ہے، عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اللہ کے سامنے مصطفیٰ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے، اور سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اے اللہ، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت تکلیف میں ہے، اے اللہ یہ زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے، آسمان اللہ سر پہ آ گیا ہے، سورج کی تپش برداشت نہیں، ستارے ٹوٹ چکے، سایہ ختم ہو چکا، اے اللہ میرا کلمہ پڑھنے والے تکلیف میں ہیں، اے خداوندہ تو حساب شروع کر۔ میرے آقا سجدے میں، اللہ خاموش۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں رو رو کے اللہ کو مناتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، آج میں رحمت والا نہیں قہر والا ہوں، انہوں نے دنیا میں تھوڑا کچھ کیا ہے، میں آج ان سے نمٹ لوں گا، اور میں رو رہا ہوں اے اللہ رحم کر۔ اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ میرے آقا کی طرف اشارہ کرتے ہیں ارفع رأسک یا محمدا، ارفع رأسک یا محمدا، او میرے محبوب میں تو ساری زندگی جب تک تو پیدا ہوا دنیا سے گیا بھی قیامت تک میں تیرے اوپر درود پڑھتا رہا،
تیری شانوں کو بلند کرتا رہا، تجھے راضی کرتا رہا۔ ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے نا، اپنا سر۔ میرے آقا فرماتے اللہ تو مجھ سے 2 وعدے کر تو میں سر اٹھاؤں گا۔ اے اللہ میں پڑا رہوں گا سجدے میں، رو رو کے ہلاک اپنے آپ کو کر دوں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ 2 وعدے کر، میں جو مانگوں مجھے عطا کر، میری امت پہ اپنا کرم کر اور باقی امتوں کا حساب شروع کر۔ اللہ فرماتے ارفع راسک یا محمد، او میرے محبوب آپ سر اٹھائیے۔ میرے آقا سر اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے سل توتی، اب تو مانگ میرے محبوب میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اپنی زبان سے نکال تو کیا کہتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اشفع تشفع لک، اور تو شفاعت جس کی کرنا چاہتا ہے تو کر، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شفاعت کر، میں قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں پہلی بات تو یہ مانگتا ہوں اللہ کے حساب شروع کر، تاکہ جو کافر ہے وہ دوزخ میں جائے، جو مسلمان بیچارے تکلیف ہے وہ تو جنت میں جائے۔ اور اللہ حساب شروع ہو سب سے پہلی میری امت سے، حساب شروع ہو سب سے پہلے میری امت سے۔ اور اے اللہ میری امت سے حساب شروع کر، اور اے اللہ حساب شروع کرتے وقت مجھے وہاں کھڑا کرنا، مجھے وہاں کھڑا کرنا اے اللہ، تاکہ میں اپنی امت کے آدمیوں کو دیکھ دیکھ کے ایک ایک کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت کے دروازے میں داخل کروں، تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔ پھر میں، ماں نے چھوڑ دیا تجھے، بیٹے نے چھوڑ دیا تجھے، اور آج چھوڑ گئی تجھے، ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا، میں سب کے میدان میں نہ چھوڑا تو مصطفیٰ نے نہ چھوڑا، آج تو نے سب کو راضی کیا، ناراض کیا تو مصطفیٰ کو کیا۔ کل قیامت کے میدان میں کیا وہ دکھائے گا؟ آج جس عورت کے لیے حرام کماتا ہے وہ تجھے چھوڑ نہیں جائے گی، آج جس اولاد کے لیے گاڑیوں بینس بنگلے جمع کرتا ہے وہ تجھے چھوڑ کے نہیں چلی جائے گی، آج جس ماں باپ کی خدمت کرتا ہے سرد ہے وہ چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے، دوست چھوڑ کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست دنیا کے تیرے دشمن بنیں گے، الا المتقین، ہاں عالم کے ساتھ دوستی ہوگی تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ یہ تیرے دوست تو دنیا کے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاتھ پہ گواہی دیں گے، پتہ ہے کیسی؟ تو توبہ کر لے گا نا، یا اللہ میں نے شراب سے زنا سے توبہ کر لی، لیکن جس دوست کے ساتھ مل کے پی تھی اس نے توبہ نہیں کی، وہ جنت میں تو نہیں جائے گا، دوزخ میں۔ تو اللہ سے کہے گا یہ بھی میرے ساتھ تھا، یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کے دوست تیرے دشمن بن کے تجھے خدا کے ہاں کہیں گے اللہ یہ گناہ میں میرے ساتھ شریک تھا، شراب میں شریک تھا، جوئے میں شریک تھا، تجھے اوپر گواہی پیدا کریں گے۔ الا المتقین، دوست وہ ہے جو تجھے دین کے راستے پہ لگاتا ہے، دوست وہ ہے جو تجھے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب نیک انسان ہوگا، دوست ہوگا، تو اللہ کہیں گے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے ڈاکہ مارا، تو نے سود کھایا، تو وہ نیک دوست کہے گا اللہ یہ میرے پاس کبھی کبھی مسجد میں آتا تھا، یہ میرے پاس میرے گھر میں آتا تھا اور کہتا تھا میں گناہ کرتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ اس نے میرے سامنے توبہ کی، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے تیرے دوست نے تیری گواہی دے دی، تجھے جنت میں جانا ہوگا۔ نیک الاخلاء، یہ دنیا کے دوست تیرے دشمن ہوں گے، الا المتقین، ہاں نیک دوست جو ہے وہ تیرا وہاں ساتھی بنے گا۔ اور عجیب بات ہے یا نہیں، ماں چھوڑ گئی، بیٹا چھوڑ گیا، باپ چھوڑ گیا، سارے چھوڑ گئے، نہ چھوڑا تو 2 شخصیات نے نہ چھوڑا، ایک مصطفیٰ نے نہ چھوڑا، ایک نیک دوست نے نہ چھوڑا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں الرفیق قبل الطریق، دنیا کی زندگی میں چلنے سے پہلے ایک دوست بناؤ۔ میرے آقا نے کسے دوست بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج ہماری دوستی دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے کوئی دوستی نہیں، دین کے لیے کوئی دوستی نہیں، دنیا کے لیے دوستیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا فرمائیں گے میری امت کا حساب شروع ہو، جب حساب شروع ہو جائے گا امت کے لوگ جمع ہوں گے، میں بھی آسا یا رسول اللہ میں کوڑا امتیا، دوسرا بھی آسی یا رسول اللہ جستا امتیما، تیسرا آئے گا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ سارے کھڑے ہوں گے، میرے آقا نظر ڈالیں گے امتیوں پہ، سن لو نظر ڈالیں گے امتیوں پہ، نظر ڈال کے میرے آقا کہیں گے تو بتا دنیا میں تجھے باپ سے محبت تھی یا مجھ سے تھی، بیٹے سے تھی یا مجھ سے تھی، ماں سے تھی یا مجھ سے تھی، اولاد سے تھی یا مجھ سے تھی، بیوی سے تھی یا مجھ سے تھی، تو محبت کا اظہار اب کر کے بتا، شفاعت میں ابھی کرتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں آپ سے محبت تھی، کہہ سکتے ہیں؟
سچ بتاؤ، ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت زیادہ تھی، بیوی بچوں سے کم تھی؟ نہیں کہہ سکتے۔ پھر میرے آقا دوسرا سوال کریں گے، اچھا یہ بتاؤ، میرے آقا کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، یہ بتاؤ بیگ کی کاپی نہیں، مرسیڈیز کار نہیں، بنگلہ نہیں، یہ تو اللہ تمہیں نصیب کرے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ہاتھ میں کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ میرے آقا فرمائیں گے یہ قرآن تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا یا رسول اللہ، ہم نے اسے ٹوما، گلے سے لگایا، چاٹا، غلاف پہ بند کیا، گھر کے دروازے تلک دیا، اس کے نیچے سے گزرتے رہے۔ اللہ، یہ قرآن کا حال ہم نے کیا، یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یا رسول اللہ ہمیں بڑی محبت تھی قرآن کے ساتھ، قرآن بولے گا، قرآن رسول بولے گا نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول خدا کے سامنے وکیل بن کر کہیں گے میرے اللہ، یا رب، او میرے اللہ، ان قومی، یہ میری امت کے لوگ، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ، ھذا القرآن مہجورا، میرے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، انہوں نے قرآن کے حکموں کو پیچھے پھینک دیا، دنیا کو سامنے کر لیا، میرے قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے میرے قرآن کو۔ اللہ فرمائیں گے میرے معبود تیری گواہی مجھے قبول ہے، جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں ذرائع میں الگ کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو ذرا الگ کر دو۔ جب الگ کر دیا جائے گا اللہ فرمائیں گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، تم آدم کی اولاد نہ بنے، اللہ تعبدوا الشیطان، تمہیں کہا جو تھا دنیا میں شیطان کی بات نہیں ماننی، تم نے پھر قرآن کو چھوڑ کے شیطان کی بات مانی۔ کھڑے کر دو انہیں سب کو الگ کرو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو الگ کر دو، مجرم الگ ہو جائیں گے۔ پتہ ہے تیری سزا کون سی ملے گی؟ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو دنیا کے کام میں پھنسے، ہمیں کا پتہ کیا سزا ملتی ہے، جب ملے گی تو دیکھا جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کو نکال کر انہیں اندھا کر دو، سب سے پہلے ان کی آنکھیں نکال دو تاکہ یہ میری جنت پہ نظر بھی نہ ڈال سکے، ان کو اندر کر دو، انہوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، انہیں اندر کر دو، وہ چیخیں گے، روئیں گے، پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ایک ایک کر کے روئے گا، رب لما حشرتنی اعمی، خدا اندھا تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری موٹی موٹی آنکھیں، VCR میں نے دیکھا، ٹی وی میں نے دیکھا، دنیا کے مزے میں نے دیکھے، ان آنکھوں سے دیکھے، آج میری آنکھیں چلی گئی۔ اللہ فرماتے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کیا تیرے پاس میرا قرآن نہیں آیا، میری آیتیں نہیں آئی؟ او بدبخت، تو نے میرے قرآن کو نہیں دیکھا، آج میں تجھے اپنی جنت دیکھنے نہیں دوں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے دنیا میں قرآن کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، تیری آنکھیں اس قابل نہیں کہ مجھے دیکھے، میرے رسول کو دیکھے، میری جنت کو دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں اندھا کر دو، اندھا کر کے انہیں خدا کے سامنے پیش کرو۔ جب آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ میری 40-50 سالہ زندگی کے بعد میں ساری عمر اندھا رہوں گا، تو ہم قرآن کو چھوڑیں گے؟ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے عمل کو چھوڑ دیا، قرآن والوں کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کہاں سے آئے گا؟ قرآن والوں کے پاس جب ہم نے چھوڑ دیا تو قرآن کہاں سے آئے گا؟ یہ خدا کا قرآن کہے گا اے اللہ، یا تو میں تیری کتاب ہوں، اگر تیری کتاب حق ہوں، انہوں نے مجھے بلا دیا، تو انہیں بلا دے۔ اللہ پھر خدا تمہیں چھوڑ دے، رسول تمہیں چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، تو کہاں جاؤ گے؟ کوئی راستہ ہے؟ لیکن ابھی وقت ہے، ابھی اللہ کے پیغمبر فرماتے کوئی بات نہیں، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال جو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھو وضو کر کے، رات کی تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا کہو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت،
اے میرے آدم کی توبہ قبول کرنے والے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے، اور جناب ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اور میرے اللہ موسیٰ کو پانی سے برستا کے نکالنے والے میرے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچانے والے میرے اللہ، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس کرنے والے میرے اللہ، نوح علیہ السلام کو پانی کی عذاب سے بچانے والے میرے اللہ، انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے میں ظالم ہوں، اللہ تو پاک ہے، تو نے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، ہاتھ بھی دی، مال بھی، اولاد بھی، میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، میں باغی ہوں، میں مانتا ہوں یا اللہ، جب کل قبر میں مانوں گا تو یہی مان لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وہ تکلیف میں مجھے پکارتا ہے، اللہ فرماتے فرشتوں کو جلدی آؤ، جلدی جلدی اس کی کتاب لے کے آ جاؤ، آ گیا ہے میرے دروازے پر، جلدی آ جاؤ، فرشتے کتاب لے کے آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے کتاب مجھے دو، کتاب اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دیکھو اللہ فرماتے من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ، 100 سال تک بغاوت کی اس نے میری، لیکن آج تو میرے دروازے پہ آ گیا نا، یجد اللہ غفور الرحیم، میں سے 100 سال کا تانا نہیں دیتا، 40 سال کا تانا نہیں، 50 سال کا تانا نہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، یہ انسان جس نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ گئی ہے، مجھے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حیا آ گئی ہے، مجھے اس کے رونے سے حیا آ گئی ہے، اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک یہ ہاتھ اٹھاتا کہ دعا کر رہا ہے، ابھی یہ ہاتھ اپنے چہرے پر واپس پھیرنے نہیں پاتا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے دے، ایک دو نہیں، سارے گناہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں آج کے بعد سے نئی کتاب شروع، آج کے بعد سے نیا حساب اور نیا کتاب شروع ہو گیا، پھر وہ روتا ہے اللہ نہیں، حساب تو نیا شروع ہو گیا، لیکن وہ جو کام میں نے کیے پرانے اس کا کیا بنے گا، وہ تو کتاب تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں کتاب جلدی لاؤ بھائی، اس کی وہ پرانی کتاب تھا وہ لائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ بالغ ہوا، جس دن اس نے توبہ کی، اس کے دیکھو گناہ کتنے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو کروڑوں کے حساب سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ادھر لے کے آؤ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، فرشتوں تم تبدیل نہ کرو، میں اپنے ہاتھ سے تبدیل کروں گا۔ اللہ ہر ایک گناہ کو اپنے ہاتھ سے مٹا کے لے کی، ہر ایک گناہ کو مٹا کے لے کی، ہر ایک عذاب کو مٹا کے ثواب، پچھلی بھی ساری عمر کے گناہوں کو اللہ ثواب میں بدل دیتا ہے۔ توبہ کی برکت سے، کتنی برکت سے، یہ توبہ میں کتنا ٹکٹ لگتا ہے، کتنے ہزار پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کے آدمی کو جانا پڑتا ہے وہاں توبہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، توبہ کرنے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، آدھے پاؤنڈ کا پانی نہیں لگتا، وجود کو پاک کرنے پہ وضو کرو، آ جاؤ، دن ہو رات ہو، مصلے پہ کھڑے ہو کے کہہ دو اللہ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، میں مانتا ہوں میں زانی بھی ہوں، میں چور بھی ہوں، میں سود خور بھی ہوں، میں نے شرک بھی کیا، سارے گناہوں کو مانتا ہوں، لیکن تیرے در پہ آیا ہوں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون ہے، نہ ماں نہ باپ سب مجھے چھوڑ جائیں گے، تو اور میں۔ اے میرے اللہ، اللہم استر عوراتنا، اے اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال، آمین رواتنا، اے اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ فرماتے وَبِسِتْرِكَ سِتْرَ الْجَمِيلِ، میں اپنی رحمت کی چادر سے تیرے گناہوں کو دھو ڈالتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کوئی آدمی گناہ کرے تمہیں پتا چلے تو اس کا اعلان نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، اور ہو سکتا ہے فلانا تو شراب کھانے کے سامنے کھڑا تھا، فلانا جوا کھانے کے سامنے کھڑا تھا، فلاں نے یہ کیا، فرمایا جو آدمی مومن کا پردہ اٹھاتا ہے اسے جا کے یہ بتا دو فبعزتی وجلالی، جس نے کلمہ پڑھنے والے کا پردہ اٹھایا میں اس کو ایسے ذلیل کروں گا کہ میں اس کی بیوی، اس کی ماں اور اس کی بیٹی کا پردہ اٹھا کے ساری دنیا کے سامنے اسے ذلیل کروں گا۔
جس نے کسی مومن کا پردہ اٹھایا میں اس کی اولاد کو ذلیل کر کے اس کا پردہ اٹھاؤں گا. اس لیے آج کے بعد دعا کرو، اے اللہ ہم نے جس جس کا پردہ اٹھایا ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اس پہ پردہ ڈال اور ہمیں حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، شفاعت کے حقدار بن جائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا. ابھی ہمارے حبیب صاحب اذان دے رہے تھے. ماشاءاللہ مؤذنوں کی بڑی اہمیت اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے انسانوں سے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی اور نور کے مینارے ہوں گے بڑے بڑے ان کے نکلنے والے ہوں گے. تو میرے آقا نے فرمایا قولوا کما قال المؤذن. دیکھو آپ عشاء کی نماز پڑھتے وتر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ واجب ہے. کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ سلام کا جواب نہ دے تو یہ واجب ہے نا سلام کا جواب دینا. اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے. تو میرے آقا نے فرمایا قولوا امر ہے تم کہو کما قال المؤذن، جیسے مؤذن کہے. تو باتیں چھوڑ دو. تو حضور کی بات یہ کہ جب آفس کی باتیں ہوں اذان شروع ہو تو باتوں کو چھوڑ کے اذان کی طرف توجہ. اب مکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ پوری اذان ہو جائے جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب هذه الدعوة التامة. اے اللہ بھی ہم کو نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے جو ہم نے اذان سنی. تو ہم لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے. یہ واجب سخت گناہ ہے اذان کا جواب نہ دینا اور باتیں کرنے. اعمال جل جاتے ہیں. تو آپ جہاں بھی ہو کام پہ ہو کسی آدمی سے بات کر رہے ہو اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دیں. ایک اذان کا بس ایک کا دے پھر باقی کو سنے تو کوئی بات نہیں. تو کم از کم ایک اذان کا جواب دیا کرے. ابھی اذان ہوگی تو اس قولوا کما قال المؤذن یعنی جو مؤذن کہتا ہے وہ بھی تم کہو اس کے پیچھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا